محترم جناب خرم شاہ نواز صاحب، ٹورنٹو کینیڈا، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر کینیڈا سے یاد فرمایا. آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے، دونوں کا جواب حاضر. آپ نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ غلام احمد پرویز کے لیے کفر کا فتویٰ، کیا یہی حکم پرنس کریم آغا خان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ غلام احمد پرویز یہ نیچری فرقے کے تھے، اور نیچری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کمبختوں کا مذہب یہ تھا کہ جیسا آدمی کا نیچر ہے اسی طریقے سے مذہب جو ہے وہ بن جائے. بقول ڈاکٹر اقبال خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے تھے. چونکہ انہوں نے بظاہر تو احادیث کا انکار کیا، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کے بھی منکر ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کافی ہے اور احادیث مقدسہ کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ احمق اپنی دلیل میں یہ بات بیان کرتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے 150 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مسلم کا حال بھی ان سے ملتا ہوا، امام ابو داؤد، اور ظاہر ہے کہ امام ترمذی وغیرہ صحاح ستہ کے جتنے ائمہ، یہ ظاہر ہے کہ کوئی 150 برس یا اس کے بعد میں پیدا ہوئے. انہوں نے یہ جانا کہ یہ 150 برس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو انہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا وہ چون کر صحیح ہو سکتا. آپ کے ذہن میں رہے کہ لکھنے کا رواج ہرگز 150 برس کے بعد نہیں ہے، بلکہ احادیث مقدسہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ اسے لکھوایا کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث اگر سنتے تو اس کو لکھ لیا کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت بھی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے کچھ سنتے وہ لکھ لیا کرتے. لکھنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں ظاہر ہے کہ مسلمان شہید ہوئے اور کفار مشرکین تو بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا. جب جنگ ختم ہوئی اور جتنے بھی جنگی قیدی ہاتھ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا اور طے یہ ہوا کہ ان سے تاوان لے کر کے ان کو چھوڑا جائے، یعنی کہ جرمانے کی رقم. جو لوگ پکڑے گئے جو ان میں غریب تھے، جو یہ کہتے تھے ہم جرمانہ نہیں دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پڑھنا لکھنا جانتے. حضور نے یہ فرمایا کہ چلو تم ایسا کرو کہ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو انصار کے اتنے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا جرمانہ ہوگا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان، امام بخاری ان کا بعد میں پیدا ہونا، لیکن احادیث کے اخذ کرنے میں دور و دراز کے سفر کرنا جو ہے وہ گویا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں یقیناً تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام اعظم سے سن کر کے کچھ لکھتے. اور اس زمانے میں بات اصل میں یہ ہے جیسے ہمارے یہاں اب قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کا رواج، اس زمانے میں قرآن مجید ہی کی طرح پوری احادیث مقدسہ جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، انہیں لوگ حفظ کر لیا کرتے، ایک دوسرے سے اخذ کرنے کے بعد اس کو حفظ کر لیا کرتے. یعنی ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے گویا حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح وہ حافظ حدیث بھی ہوا کرتے تھے. یہ سینہ بسینہ جس طریقے سے بے آئینی قرآن مجید لوگوں تک پہنچا، اسی طریقے سے احادیث مقدسہ بھی محترم جناب خرم شاہ صاحب اسی طریقے سے وہ لوگوں تک احادیث مقدسہ بھی پہنچی. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ احادیث مقدسہ سے اپنے اعتماد کو ہٹانا، تو اب یہ بتائیے کہ وہ جن ہاتھوں سے، جن دہن، جن زبانوں سے احادیث مقدسہ ہم تک پہنچی، ظاہر ہے کہ انہی دہن، انہی زبان، انہی ہاتھوں سے قرآن مجید بھی ہم تک پہنچا. پھر وجہ کیا ہے کہ ایک بار اعتبار کیا جائے اور دوسرے کا انکار کیا جائے؟ اب دیکھیے قرآن ان آیت مقدسہ کا پھر کیا بنے گا. میں آپ کے سامنے بطور نمونہ چند آیات مقدسہ رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو حضور کی اطاعت کرے وہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. اب بتائیے حضور کی اطاعت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں حضور غسل کیسے کرتے، وضو کیسے کرتے، روزہ کیسے رکھتے، نماز کیسے پڑھتے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، اور وہ یا نماز کے سنن اور واجبات کیا ہیں؟ کیا آپ قرآن مجید فرقان میں بتا سکتے ہیں؟ کہیں ایک جگہ فرمائی یؤتی اللہ و رسولہ فقط فاز فوزا عظیما، جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کی اور یہی ہے وہ جو بہت بڑا کامیاب ہوا. رسول کی اطاعت کہاں ملے گی آپ کو؟ پوری زندگی احادیث مقدسہ کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا
کہ حدیث قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے احادیث مقدسہ کے گویا محتاج ہیں. یعنی بظاہر تو یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور حقیقت میں ان قرآنی آیات کا انکار کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی فرما برداری حکم دیا. اس وجہ سے مسٹر پرویز پر کفر کا حکم لگایا گیا. رہا پرنس کریم آغا خان کا معاملہ، یہ تو اس سے بھی آگے کی کوئی شے ہے. ان کی یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، بلکہ ان کی بنیادی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے آغا خانیوں کی کہ اس زمانے کا امام جس کو وہ پالے، یعنی جس زمانے میں بھی وہ ہوں اس زمانے کا امام جو اسماعیلی ہو، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میں حلول کر جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی میں گھسنے اور حلول کرنے سے پاک ہے. اس لیے دونوں پر کفر کا فتویٰ ہوگا. یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ دائرے اسلام سے خارج. پھر آپ نے اس میں یہ پوچھا کہ ہر مکتب فکر یہ کہتا کہ وہ حق پر ہے، کس طرح معلوم ہو کہ کون حق پر ہے؟ تو جناب خرم صاحب ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک ناجی یعنی ایک جنتی ہوگا. وہیں اس سوال کا جواب آپ کا موجود ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناجی یعنی جنتی جماعت ہے وہ کون؟ حضور نے وہی معیار بتا دیا کہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے. اب آپ اس دنیا میں گھومیے، سیاحی کیجیے، کتابوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا مطیع اور فرما بردار کون ہے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتب چھان پھٹک کرنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت کرتے ہیں.